الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أرضها طيب وماؤها عذب وإنما هي القيعان غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رجب کا مہینہ ہے اور رجب مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کا پچھلے سے پچھلے جمعے کو بھی ذکر ہوا تھا، جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں. 27 رجب کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کروایا. وہ سفر عالم بیداری میں تھا، عالم خواب میں نہیں تھا. یعنی وہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ کر کے آئے. اور معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کر کے واپس پہنچے، اتنا سفر ایک رات میں ممکن نہیں ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جائے کہ جو عام حالات میں ممکن نہ ہو، عام لوگ کر نہ سکتے ہوں، وہ کام پیغمبر کا معجزہ کہلاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ بھی خواب میں ہوا تھا. اگر خواب میں ہوتا تو یہ معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ خواب میں ہم بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہزاروں میل کا سفر ہوتا ہے، ہم وہاں خواب میں پہنچے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ہم کہاں سے کہاں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو معراج کا جو واقعہ ہے یہ عالم بیداری کا ہے. آپ صلی اللہ، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے. اسرا کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات کو، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مکہ سے، بیت اللہ سے ایک رات میں اپنے بندے کو لے گیا بیت المقدس، اس بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں. اور لے گئے کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں. تو اس سفر کو کہتے ہیں اسرا. اور بیت المقدس سے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت کی ایک سواری جس کو براق کہتے ہیں، براق گدھے سے ذرا بڑا، خچر سے ذرا چھوٹا، ایک ایسی سواری تھی کہ جہاں پہ نظر لگتی تھی اس کی، وہاں پہ اس کے قدم لگتے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے قدم. تو اللہ تعالیٰ نے
پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اٹھایا۔ تو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو جانا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک اسرا، اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو اٹھایا جانا تھا اس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی یہاں ہر رجب کو بیان کیا ہوگا، لیکن میں اس کا ایک سبق بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کے پیچھے میں کوئی مقصد، کوئی وجہ نہ ہو۔ ایک عقل مند انسان بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، اور ایسے ہی لگا رہے بغیر کسی مقصد کے، فائدے کے، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ اپنا فائدہ، نہ کسی اور کا فائدہ، اور بندہ لگا رہے۔ کوئی دانا عقل مند انسان بھی کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کام فرماتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقع معراج میں جنت اور جہنم کی سیر بھی کرائی گئی، جنت بھی دکھایا گیا، جنتی کی نعمتیں دکھائی گئی، جہنم دکھایا گیا، جہنم کے عذاب دکھائے گئے، اور لوگ دکھائے گئے کہ جہنم میں کس کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے اور لمبا بیان بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دکھایا گیا جنت، اور ایک مرتبہ خواب میں، ایک مرتبہ عالم بیداری میں۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر فجر کے بعد اشراق تک وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں یا باتیں کرتے تھے یا ذکر کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اشراق تک صحابہ کے ساتھ کچھ باتیں کرتے تھے، ان کو کچھ بتاتے تھے دین کے حوالے سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سناتے، یا صحابہ سے پوچھ لیتے کہ آپ میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ سنائے۔ تو خواب کو اسلام میں اتنی اہمیت بھی حاصل ہے، اور پیغمبر کا خواب دلیل بھی ہے، سند بھی ہے۔ عام بندے کا خواب نہ دلیل ہے نہ سند ہے۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر اگر خواب دیکھے تو وہ وحی کا حکم رکھتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور انہوں نے چھری بھی اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ چھری کام نہیں کر رہی تھی اور چھری وہاں پہ کند پڑ گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر عمل کرتے ہوئے اس بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو کیا مطلب؟ پیغمبر کا، نبی کا، رسول کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے کسی بھی شرعی حکم کے لیے، اور امتی کا جو خواب ہے، عام بندے کا خواب ہے، وہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ مجھے فرمایا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف کر دیے گئے ہیں، اور وہ اٹھے اور خوش ہو جائے کہ جی میں نے تو خواب دیکھا ہے، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یا کسی نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ آپ آئندہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب شیطانی نہیں ہو سکتا، عام بندے کا خواب شیطانی بھی ہوتا ہے۔ شیطان اس کو ورغلاتا ہے، اس کو غلط راستے پر لگانے کے لیے شیطان بھی انسان کے خواب میں آتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے نفسانی تخیلات جو ہیں، جو سارا دن وہ سوچ بچار کرتا کرتا یا کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، غم میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، سوئے گا تو بھی وہ خواب میں وہی مسئلہ دیکھے گا۔ لیکن پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر پڑھ کے صحابہ کی طرف اپنا رخ مبارک فرمایا اور فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ 2 بندے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، چلتے چلتے ایک بہت خوبصورت آبادی ہوتی ہے،
بہت خوبصورت آبادی ہوتی ہے، اس خوبصورت آبادی سے ہم گزرتے ہیں جس میں بڑے بڑے محلات، بڑے خوبصورت باغات، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جو محلات تھے وہ سونے چاندی کے تھے۔ تو میں نے وہ دو بندوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جب تھوڑا آگے گئے تو اس محلے کے، اس آبادی کے ساتھ ہی ایک نہر تھی، صاف شفاف پانی کی نہر تھی جو بہہ رہی تھی، اور اس کا جو پانی تھا وہ رواں تھا، چل رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ دو بندوں سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاتے ہیں، آپ آگے تشریف لے آئیے۔ جب آگے گئے تو اس نہر کے اس پار میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کا بہت بڑا جم غفیر ہے، اور وہ اس نہر کو پار کر کے اس خوبصورت آبادی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کودنا چاہتا ہے۔ جب میں نے ان لوگوں کو غور سے دیکھا تو ان کا ایک طرف چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا، اور دوسری طرف چہرے کا دوسرا طرف وہ بڑا بدصورت تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان دو نے پھر بندوں نے مجھے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، وہ جو آبادی تھی جو آپ نے دیکھا خوبصورت جگہ، وہ جنت عدن ہے، وہ جنت ہے، اور جو نہر بہہ رہی ہے یہ توبہ استغفار ہے، اور جو لوگ آپ نے دیکھے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہے، برے اعمال بھی کرتے رہے۔ تو جب تھوڑا آگے آتے ہیں، بلکہ اس سے پوچھنے سے پہلے ان دو بندوں میں سے ایک ان کو اشارہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے کہ آپ کود جاؤ اس نہر میں۔ تو وہ پانی کی نہر میں کودتے ہیں، غوطے لگاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ آگے جیسے نکلتے ہیں ان کے چہرے بالکل پاک، صاف، شفاف، اور پورے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ محلہ، وہ آبادی جو تھی وہ جنت تھی، وہ نہر جو تھا وہ استغفار، توبہ استغفار کا تھا، اور جو لوگ تھے وہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جن کے اعمال نیک اور برے مکس تھے۔ تو جب یہ لوگ توبہ استغفار کے اس نہر سے گزریں گے تو وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، اور یہ جتنا بھی دیکھا یہ عالم خواب میں دیکھا ہے، عالم بیداری میں نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا کہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا اطمینان ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جس طرح نیک اعمال انسان کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح برے اعمال انسان کو بدصورت بناتا ہے۔ وہ خوبصورتی اور بدصورتی ہماری ظاہر پہ نہیں ہوتی، جس طرح گناہ نظر نہیں آتا اس طرح گناہ کی نحوست بھی نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کے بعد اس گناہ کی نحوست اس کے چہرے پر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی نحوست۔ لیکن جس طرح گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح گناہوں کی نحوست بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن چہرہ ان کا بڑا صاف شفاف خوبصورت ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ ہمیں نظر نہیں آتے تو گناہ کی نحوست بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو ان گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے انسان کا چہرہ۔ آپ دیکھیں یورپ میں جا کے دیکھیں، گورے جن کا نام ہی ہم نے گورا رکھا ہے، گورے کیا مطلب؟ سفید، چٹے، سرخ سفید رنگ والے، حالانکہ ایمان بھی نہیں ہوتا، لیکن گناہ کا جس طرح گناہ نظر نہیں آتا اس طرح گناہ کا اثر بھی نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں پہ نظر آ جائے، لیکن گناہ کا اثر نظر نہیں آتا بظاہر۔ تو ایک تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح نیک اعمال انسان کے باطن کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح برے اعمال انسان کے باطن کو بدصورت بناتا ہے۔
اور اطمینان ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے ایسا دروازہ کھولا ہے توبہ استغفار کا کہ انسان گناہ کر کر کے تھک جائے، اس کے بعد پکی توبہ کر لے تو ایسا ہے جیسے توبہ استغفار کے نہر میں وہ نہا کے اگلی طرف اس کے جنت ہی جنت ہے۔ یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، اور ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں یہ ساری سیر کی ہے۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں ایک تو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، سعودیہ سے لے کر فلسطین تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اس درمیان میں بھی بڑے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جگہ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اتر کے 2 رکعت نفل پڑھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کا علاقہ تھا، بڑی کھجوریں تھیں، جب میں وہاں گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں 2 رکعت نفل پڑھے، میں نے نفل پڑھے تو فرمایا کہ یہاں پر آپ کی ہجرت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر میں بھی ایک مرتبہ پہلے بھی مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اب اس وقت آبادی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا کہ یہاں پر حضرت کوہ طور، یعنی 3 جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے۔ پھر آگے گئے تو ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف نہ دیکھنا۔ پھر آگے گئے تو ایک بوڑھا مرد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہا ہے، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مت دیکھنا، ادھر نہ جانا، آ جاؤ آگے چلیں۔ تو آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بوڑھی عورت دنیا ہے، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی رہ گئی ہے، اور یہ بوڑھا مرد جو تھا یہ شیطان تھا۔ یہ دنیا اور شیطان دونوں آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے کہ کسی طرح یہ ہماری طرف آ جائے، دنیا داری کی طرف آ جائے، شیطان کے راستے پہ آ جائے۔ یعنی دنیا اور شیطان انسان کے وہ دشمن ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھیں لوگ، کوئی کس عذاب میں مبتلا ہے، کوئی کس عذاب میں مبتلا ہے، لیکن میں اس پورے واقعے کا ایک مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے عالم خواب کا بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ایک طرف خوبصورت ایک طرف بدصورت، وہ نہر میں غوطے لگا کے آگے نکلیں تو سارا چہرہ خوبصورت۔ فرمایا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور انہوں نے گناہ بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، اور یہ توبہ استغفار کا نہر تھا، جب توبہ استغفار کے نہر سے یہ گزر گئے تو ان کے گناہ دھل گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہ نہر ہوگی اور اس نہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے گزرنا ہے غوطے کھا کے اور آگے جا کے اور پاک ہو جائیں گے گناہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو توبہ استغفار کے نہر سے گزرے گا، یعنی دنیا میں توبہ استغفار کرے گا، موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے گا، تو اس کو اللہ کریم جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نہر سے آگے جنت عدن ہے جو محلہ آبادی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں سفر فرمایا، بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک۔ اس پورے واقعے میں جو معراج کے جو واقعہ ہے عالم بیداری کا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ایک سفر میں، سفر معراج میں۔ ایک مرتبہ
بیت المقدس میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ دوسری مرتبہ بیت المعمور کے پاس جہاں پر جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا کے سیدھ میں بالکل آسمانوں میں فرشتوں کے لیے اللہ کریم نے کعبہ بنایا ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسری ملاقات آسمانوں میں ہوئی۔ اس ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیغامات دیے، اور وہ پیغام کہتی اسی ہیں کہ آگے پہنچاؤ۔ ایک ہے کہ میں آپ کو بات کروں، وہ بات آپ کے لیے ہے۔ پیغام اسے کہتے ہیں کہ جو ہوتی ہی دوسرے کے لیے آگے پیغام پہنچانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم اور آپ کو 2 پیغام بھیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور عالم بیداری میں خواب بھی نہیں ہے۔ اس میں پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا جواب دیں۔ تو سب کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سلام بھیجا ہے، اور کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک تو میرا سلام دینا، اور دوسرا اپنی امت کو کہنا الجنت طیب، جنت بڑی خوبصورت ہے، وما ہوا عذب، اور جنت کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ عموماً جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ آب و ہوا دیکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کی پانی کیسا ہے، ہوا کیسی ہے، زمین کیسی ہے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، میٹھے پانی کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی 2 صفات امت محمدیہ کو بیان کر کے بھیجی کہ ایک تو جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت بڑی پاکیزہ ہے، وَمَاؤُهَا عَذْبٌ، اور جنت کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جنت بڑی پاکیزہ ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے، وہی قیعان، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، بالکل صاف میدان ہے۔ ہر مسلمان جس کے لیے جنت میں پلاٹ الاٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ پلاٹ ہی اسے مل رہا ہے، اس کو بنا بنایا مکان نہیں مل رہا، اس میں باقاعدہ باغات نہیں مل رہے، اس میں خوبصورت باغیچے نہیں مل رہے، اس میں نہریں نہیں مل رہی، یہ چٹیل میدان مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں باغات ہوں، اس میں محلات ہوں، اس میں آبادکاری ہو، تعمیرات ہوں، اس چٹیل میدان میں، تو وہ کیا ہے؟ وہی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہو کہ جنت بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن ہے چٹیل میدان۔ اس میں جو کچھ آپ نے تعمیر کرنا ہے وہ دنیا میں کر کے آپ نے آنا ہے، وہاں سے آپ نے پیغامات بھیجنے ہیں، وہاں سے آپ نے پیسے بھیجنے ہیں۔ ایک بندہ باہر ملک میں کام کر رہا ہے اور اس نے وہاں پہ محنت کی اور جاب کیا، کاروبار کیا، اور بھائی کو پیسے بھیجتا رہا کہ اس سے پلاٹ خریدو، پلاٹ خرید لیا۔ اب وہ
اگر ویسے آئے گا تو خالی پلاٹ میں وہ کیسے رہے گا؟ وہ وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ اب اس میں خوبصورت نقشہ بنوا کے، یا میں یہاں سے نقشہ بھیجتا ہوں، اس نقشے کے مطابق آپ نے اس میں کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے۔ وہ بھائی لگ جاتا ہے، اس پہ بنگلہ بناتا ہے۔ وہ وہاں محنت کر رہا ہے، باہر ملک میں محنت کر رہا ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے تاکہ میں پاکستان آنے سے پہلے میرا وہ گھر تعمیر ہو جائے۔ بھائی کہتے ہیں جی گھر تو تعمیر ہو گیا، اچھا چلے میں کچھ پیسے اور بھیجتا ہوں، وہاں پہ کچھ درخت، کچھ پودے لگائیں، کچھ باغیچہ بنائیں۔ وہ کرتا ہے، پھر وہ بھیجتا ہے کہ جی یہ پیسے لے لیں، اس پہ اتنے KVA کا سولر سسٹم لگائیں، وہ بھی لگاتا ہے۔ جب وہ سارا کچھ وہ کام مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو لاک کر دیا جاتا ہے، اس کی چابی بھائی اپنے جیب میں رکھتا ہے۔ وہ بھائی جب آئے گا تو اس کو ایک چابی ملے گی، وہ کھولے گا اور خوبصورت پاکیزہ صاف ستھرا گھر اسے ملے گا۔ بالکل یہی مثال ہے، ہمیں جنت میں ایک مومن کو جنت میں پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پلاٹ کتنا ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جس کے پلے کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایمان ہے، اور اس نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، اور اس نے اپنے گناہوں کے سبب سالوں سال جہنم میں گزارے ہیں، جب نکلے گا، وہ لمبی حدیث ہے، جب وہ نکلے گا اور ایسے گھٹنوں کے بل ایسے کرالنگ کرتا ہوا آ رہا ہے، اب جہنم کی گرمی سے نکلا ہے، سامنے سایہ ہے، وہ کہے گا کہ یا اللہ اس سایہ تک پہنچا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ اسی طرح گھسڑتا ہوا جائے گا، اس سائے کے پاس جب پہنچے گا، ادھر دیکھے گا تو سایہ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، تو وہ کہے گا یا اللہ اس درخت تک پہنچا دے، اس سایہ تک، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، وہاں تک پہنچ جائے گا، پانی بھی پیے گا، سائے میں بیٹھے گا۔ ایسے دیکھے گا جنت کی ایک کھڑکی کھلی ہوگی، وہ کہے گا کہ جنت کا بڑا نام سنا ہے، جنت کے بڑے نظارے سنے ہیں، جنت میں باغات ہوتی ہیں، محلات ہوتے ہیں، حور و غلماں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ بس جنت کے یہ دروازے تک پہنچا، میں نے صرف دیکھنا ہے اندر، میں نے صرف اندر دیکھنا ہے۔ تو اللہ کریم اسے توفیق دے گا، وہ جا کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ جب ایسے جنت کو دیکھے گا، جنت کے باغات کو، جنت کی ہواؤں کو، میٹھی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، کہیں گے یا اللہ اندر لے جا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا جا اندر چلا جا۔ تو وہ اندر جائے گا، کہے گا یا اللہ یہاں جگہ نہیں ہے، سارے پلاٹ بک ہیں، ساری جگہ لوگوں کو الاٹ ہو گئی۔ اللہ کریم فرمائیں گے جا کے دیکھ لو، جگہ مل جائے گی۔ وہ پھر جائے گا، وہ جنت میں دیکھے گا، جنت میں اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ وہ پھر اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے نظارے دکھا رہا ہے، اور دکھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سنا رہا ہے۔ تو وہ پھر جائے گا، جب تیسری مرتبہ جائے گا، یا اللہ اس میں جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنی جگہ چاہیے؟ چل دنیا میں جتنی زمین تھی ٹوٹل دنیا کی، اتنا آپ کو دیا، اتنا آپ کو دیا، یعنی جتنی زمین تھی ٹوٹل اتنا صرف جنت میں آپ کو جگہ دی، اور یہ اس بندے کو مل رہی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ اتستہزئ، یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم مسکرائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، جتنی زمین ہے اتنی 10 گنا بڑھا کے جا تجھے جنت مل گئی ہے۔ جتنی زمین ہے اس کی 10 گنا بڑھا کے اللہ کریم اس جنتی کو دے رہا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو 2 پیغام دیے۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سلام بھیجا ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔
اچھا، جب بھی سلام آپ کو کوئی بھیجے، ایک تو سامنے بندہ آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ نے کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. یا کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر کوئی دور کا بندہ آپ کو سلام بھیجے اور آپ کو کوئی کہے کہ فلاں آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ وعلیکہ وعلیہ السلام. اس کا یہ جواب ہے اس سلام کا جو دور سے کسی نے آپ کو کسی کے واسطے سے بھیجا ہے. وعلیکہ وعلیہ السلام، اس کا معنی کیا ہے؟ وعلیکہ آپ پر بھی اور اس پر بھی سلامتی ہو. تو یہ سلام کا جواب ہے وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، اور دوسرا فرمایا ہے کہ جنت بڑی پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اور لیکن ہے چٹیل میدان، اور اس کے جو پودے باغات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے. کیا مطلب؟ اس حدیث سے ذکر کی فضیلت بھی سامنے آ گئی کہ ذکر سے ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے. ذکر کو معمولی نہ سمجھیں، جو بھی ذکر پکڑو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جنت میں آپ کے لیے باغات، آپ کے لیے نہریں، آپ کے لیے محلات بنتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.